ولید بن مغیرہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ نے اس کو قرآن پڑھ کے سنایا تو ولید کا دل قرآن سن کے نرم ہو گیا. جب یہ خبر ابو جہل کو پہنچی تو وہ ولید کے پاس آیا اور وہ تیز آدمی تھا. وہ کہنے لگا کہ چچا جی، آپ کی جو برادری ہے ہم نے مل کے سوچا ہے کہ کیوں نہ آپس میں چندہ کر کے کچھ روپے پیسے آپ کو دے دیے جائیں. وہ حیران ہوا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ تم سب میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، تو تم لوگ میرے لیے چندہ کر کے پیسے دو گے؟ تو کہا کہ پھر رسول اللہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا کہ ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ قریش کے قبیلے کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے بڑھ کر مالدار ہوں. پھر ابو جہل بولا پھر اس قرآن کے حق میں کہ وہ قرآن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب لوگوں کو سناتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات کہو جس سے تمہاری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. تو ولید نے جواب دیا کہ میں کیا کہوں، خدا جانتا ہے کہ تم لوگوں میں مجھ سے بڑھ کر کوئی شعر، رجز، قصیدہ اور اشعار کا ماہر نہیں ہے، مگر واللہ جو بات وہ کہتے ہیں ان میں سے کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے جو ہم پاتے ہیں دنیا میں. اور واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں جو وہ کہتے ہیں شیرینی ہے اور لطافت ہے، اور ان کا کلام جو سناتے ہیں اس کا پہلا حصہ ثمردار ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کلام کا دوسرا حصہ شیریں ہوتا ہے اور شکربار ہوتا ہے. پھر ولید کہنے لگا، اس کی بات سن کر ابو جہل کہنے لگا یہ باتیں سن کر تو تمہارے قبیلے والے ناراض ہی ہوں گے، تو کوئی تو ایسا خلاف بیان دے دو کہ جس سے قبیلے والوں کو یقین آ جائے کہ نہیں تم ان کے حامی نہیں ہو. وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے پھر سوچ لینے دو. سوچ کر کہنے لگا کہ اور غور کر کے بولا کہ یہ جو قرآن ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ جادو ہے، اس کے اندر کسی غیر انسانی شے کی تاثیر موجود ہے. یعنی وہ سوچ کر بھی جو اس کے خلاف بیان لایا وہ بیان بھی یقیناً قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی عظمت اور تاثیر پر دلالت کرتا تھا. حاضرین گرامی، اسی طرح ابن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات جو جمہور علماء کے ہاں رائج اور مروجہ ہے اور اعتقاد کا حصہ ہے، اور علماء قرآن اس کو قرآن کا اعجاز قرار دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے نظم میں، اپنی عبارت میں، اپنی صحت میں، اپنے معنی و مطالب میں، غیب کی خبریں دینے میں، نئی خبریں دینے میں معجزہ ہے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ خداوند کریم کیونکہ کائنات کا مالک ہے، وہ زبانوں، الفاظ اور حروف کا مالک بھی ہے. کیونکہ یہ اللہ کا اپنا کلام ہے، تو جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرما کر اس کو ترتیب دیا تو اس سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا کہ کس لفظ کے بعد کس لفظ کے آ جانے میں سب سے زیادہ حسن ہے. تو جب یہ اس کا کلام ہے اور یہ لفظوں کا انتخاب بھی اس کا ہے تو کائنات کی کون سی کتاب اس کی ترتیب کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ جب زبانوں کا خالق و مالک خود کسی کلام کو ترتیب دے دے. یہ حضرت عطیہ بیان کرتے ہیں. اور حاضرین گرامی، یہی پھر اس کی آسانی بھی ہے جس کی ہم نے ابتدا میں بات کی. اسی طرح ایک اور علماء کرام نے ائمہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ہر مقام میں یکساں طور پر بلاغت رکھتا ہے اور ہر جگہ یکساں فصاحت و بلاغت کا پیکر ہے. کوئی کلام عربی کا ہو، وہ آگے کہتے ہیں کسی زبان کا کوئی کلام ہو، یہ پاسبل نہیں ہے کہ شاعر یا لکھنے والا
اس کلام کے ہر مصرے اور ہر شعر کے اندر معرفت، وزن، فصاحت، بلاغت، لسانیت کے لسانیات کے اعتبار سے اس کا کمال، پیغام اور غیب کی خبریں، یہ تمام امور اس کی ہر مصرے میں کہیں کمزوری نہ آئے اور اپنی سطح اور کمال پر تھرو آؤٹ قائم رہے. وہ کہتے ہیں یہ کسی اور کتاب میں پاسبل ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے قرآن معجزہ ہے، کیونکہ یہ اول تا آخر الہم سے والناس تک کہیں پر اپنی غیب کی نئی خبریں دینے، رازوں سے نئے پردے اٹھانے، نئی پرتیں ہٹانے سے کبھی رکتا نہیں ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو ہر مقام پر حیرت میں ڈالتا چلا جاتا ہے.